السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب اپنے ڈیجیٹل چینل پر۔ ہم آپ کو اپنے اس ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی صاحب کی جو کتاب ہے اس کو ڈیجیٹل فارم کے اندر۔ ہم اس سے پہلے پچھلی ویڈیو کے اندر باب پنجم کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم باب ششم جو کہ مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب کے بارے میں ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب۔ خلافت راشدہ کے زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا، ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے۔ پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دے دیا، وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصل شکل پر قائم نہ رہی تھی، کیونکہ ملوکیت کے نظام میں سرے سے کوئی ایسا با اختیار اور معتمد علیہ ادارہ موجود ہی نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہو جانے کی صورت میں ان کو بر وقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا۔ اس فتنے کی ابتدا بظاہر کچھ بہت زیادہ خطرناک نہ تھی، صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتقامی شکایات کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا، نہ ہی کوئی مذہبی عقیدہ، مگر جب اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں نزاعات کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل، جنگ صفین، قضیہ تحکیم، جنگ نہروان کے واقعات پہ در پہ پیش آتے چلے گئے، تو ذہنوں میں یہ سوالات ابھرنے لگے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہے، باطل پر کون ہے اور اس کے برسر باطل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کسی کے نزدیک اگر فریق باطل پر یا حق پر ہیں یا تو کسی بنا پر یہ رائے رکھتا ہے، اور کوئی اگر فریقین کے معاملہ میں سکوت یا غیر جانبداری اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے کیا دلیل ہے۔ ان سوالات کے نتیجے میں چند قطعی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے، مگر بعد میں ہر نظریے کے حامی گروہ کو بتدریج اپنے موقف مضبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینیاتی بنیادیں فراہم کرنی پڑیں۔ اس طرح یہ سیاسی فرقے رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ پھر جو کشت خون اختلافات کے آغاز میں ہوا، اس کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا۔ اس کی وجہ سے یہ اختلافات محض عقیدہ و خیال کے اختلافات نہ رہے، بلکہ ان میں شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی، جس سے مسلمانوں کی وحدت ملی کو سخت خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑیں، ہر بحث میں سے نئے نئے سیاسی، دینیاتی اور فلسفیانہ مسائل نکلتے رہے۔ ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقے اور فرقوں کے اندر سے مزید چھوٹے چھوٹے فرقے بننے لگے، اور ان فرقوں کے اندر باہمی تعصبات ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ جھگڑوں فسادات تک نوبت پہنچ گئی۔ کوفہ عراق کا صدر مقام اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا، کیونکہ عراق ہی کے علاقے میں جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان کے معرکے ہوئے۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی جگہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنے مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد استعمال کیا۔ تفرقہ اختلافات کے اس دور میں جو کثیر التعداد فرقے پیدا ہوئے، ان سب کی جڑ دراصل 4 فرقے تھے: شیعہ، خوارج، مرحبہ اور معتزلہ۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پہلے نمبر پر شیعہ، حامیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے
چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ دوسرے صحابہ اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتہ دار کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے، بلکہ پہلے تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معرکہ جمل میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین میں، اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ان لوگوں کو صفوں کو مجمع کیا، ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علاوہ بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی، اور اموی عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعہ دعوت کو غیر معمولی طاقت بخشی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات کچھ یہ تھے۔ نمبر 1، امامت جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصلاح ہے۔ مسئلہ آقا میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنائے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کی بجائے خود بحکم سری اس کو مقرر کرے۔ نمبر 2، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا، اور وہ برجائے نص امام تھے۔ نمبر 4، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کے نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا ہے مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ نمبر 5، شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریہ کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئیں۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل الخلق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضگی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے، باقی تمام حیثیت سے ان کو نبی کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ تشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے 3 خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں۔
ان میں سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا جو زید بن علی بن حسین متوفی 122 ہجری کے پیروکار تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شخصاً و صراحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص نہ تھی۔ اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔ نمبر 2 خوارج۔ شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ گروہ جنگ صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو حکم مقرر کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے، مگر تحکیم پر یہ اچانک بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے، اور چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا، نیز یہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف خروج یعنی کہ مسلح بغاوت کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برپا رکھا، اور یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بھی سب سے بڑا زور عراق میں تھا اور بصرہ و کوفہ کے درمیان البتہ کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے۔ ان کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو درست مانتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخر زمانہ میں عدل و حق سے منحرف ہو گئے تھے، قتل یا عزل کے مستحق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب غیر اللہ کا حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ نیز دونوں حکم یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب ساتھی گناہگار تھے۔ جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ جو بھی طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سمیت گناہ عظیم کے مرتکب تھے۔ نمبر 2 گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم معنی تھا، اور ہر مرتکب کبیرہ کو اگر وہ توبہ اور رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے۔ اس لیے اوپر جن بزرگوں کا ذکر ہوا ان سب کو انہوں نے علانیہ تکفیر کی، بلکہ ان پر لعنت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی وہ نہ چوکتے تھے۔ علاوہ بری عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا، کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، دوسرا وہ مذکورہ بالا صحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنے پیشوا مانتے ہیں اور ان کی روایات کردہ احادیث سے احکام شریعہ ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 3 خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کی آزادانہ انتخاب سے ہی منتخب ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے، وہ کہتے تھے کہ قریشی یا غیر قریشی جس صالح آدمی کو بھی مسلمان منتخب کریں وہ جائز خلیفہ ہوگا۔ نمبر 5 ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور صلاح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول یا قتل کر دینا واجب ہے۔ نمبر 6 قانون اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے قرآن کو تو وہ مانتے تھے، مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا۔ ان میں سے ایک بڑا گروہ جو النجات کہلاتا تھا اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے، مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے۔
تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا گروہ ازراقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا۔ اس کا مسلک یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جائز روا نہ رکھتا تھا، نہ کسی دوسرے کا ذبیحہ حلال، نہ کسی دوسرے سے شادی بیاہ کا تعلق جائز، نہ خارجی اور غیر خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، ان کے مال لوٹ لینا سب جانتے تھے، اور خود اپنے گروہ کے ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں، اور وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے۔ اور ان کے تشدد کا حال یہ تھا کہ غیر مسلموں کو ان کے ہاں مسلمانوں کی یہ نسبت زیادہ امان نصیب تھی۔ ان کو سب سے زیادہ نرم گروہ عباسیہ تھا، جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ غیر مومن ہیں اور ان کی شہادت قبول کرتے تھے، ان سے شادی بیاہ اور توارث جائز رکھتے تھے، اور ان کے علاقے کو دارالکفر اور دارالحرب نہیں بلکہ دار توحید کہتے تھے۔ البتہ حکومت کے مراکز کو وہ اس سے مستثنیٰ رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک ناجائز تھا، البتہ علانیہ لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے۔ نمبر 3 پہ ہے جی مرحبہ۔ شیعوں اور خارجیوں کے انتہائی متضاد نظریات کا رد عمل ایک تیسرے گروہ کی پیدائش کی صورت میں ہوا جسے مرحبہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائیوں میں جس طرح کچھ لوگ ان کے پرجوش حامی اور کچھ ان کے سخت مخالف تھے، اس طرح ایک طبقہ غیر جانبدار لوگوں کا بھی تھا جو یا تو خانہ جنگی کو فتنہ سمجھ کر الگ بیٹھ رہا تھا، یا پھر اس معاملے میں تذبذب تھا کہ حق فریقین میں سے کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ اس بات کو تو ضرور محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں کشت و خون ایک بڑی برائی ہے، مگر وہ لڑنے والوں میں سے کسی کو برا کہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا فیصلہ خدا پر چھوڑتے تھے، اور آخر میں وہی طے کرے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل۔ اس حد تک تو ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے مختلف نہ تھے، لیکن جب شیعوں اور خارجیوں نے اپنے انتہا پسندانہ نظریات کی بنا پر کفر و ایمان کے سوالات اٹھانے شروع کیے اور ان پر جھگڑوں، بحثوں اور مناظروں کا سلسلہ چلا، تو اس غیر جانبدار طبقے نے بھی اپنے نقطہ نظر کے حق میں مستقل اور دینیاتی نظریات قائم کر کے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ایمان صرف خدا اور رسول کی معرفت کا نام ہے، عمل اس کی حقیقت میں شامل نہیں، اس لیے ترک فرائض ارتکاب کیا کے باوجود ایک شخص مومن رہتا ہے۔ نمبر 2، نجات کا مدار صرف ایمان پر ہے، کوئی معصیت ایمان کے ساتھ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آدمی کی مغفرت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ شرک سے مجتنب ہو اور اس کی توحید کے عقیدے پر مرے۔ بعض مرحبہ نے اس انداز فکر کو آگے بڑھا کر یہ قول اختیار کیا کہ شرک سے کم تر جو برے سے برے افعال بھی کیے جائیں وہ لامحالہ بخشے جائیں گے۔ بعضوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا کر کہا کہ آدمی اگر دل میں ایمان رکھتا ہو اور دارالاسلام میں ہو جہاں کسی کا خوف نہیں، زبان سے کفر کا اعلان کرے یا بت پوجے یا یہودیت یا نصرانیت میں داخل ہو جائے، پھر بھی وہ کامل الایمان اور اللہ کا ولی اور جنتی ہے۔ ان خیالات نے معاصی، فسق، نجود اور ظلم و ستم کی بڑی ہمت افزائی کی اور لوگوں کو اللہ کی مغفرت کا بھروسہ دلا کر گناہوں پر جری کر دیا۔ اسی طرح خیال سے ملتا جلتا ایک اور نقطہ نظریہ یہ تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے تو ایک فتنہ ہے۔ حکومت کے سوا دوسروں کے برے افعال پر ٹوکنا تو ضرور جائز ہے، مگر حکومت کے ظلم و جور کے خلاف زبان کھولنا جائز نہیں۔ علامہ ابو بکر حساس اس پر بڑے تلخ انداز میں شکایت کرتے ہیں کہ ان باتوں نے ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے اور برائیوں گمراہیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی خفت مدافعت کو سخت نقصان پہنچایا۔ نمبر 4 ہے معتزلہ۔
اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک چوتھا طرز فکر پیدا ہوا جس کو اسلامی تاریخ میں اعتزال کا نام دیا گیا۔ اگرچہ پہلے تین گروہوں کی طرح اس کی پیدائش خالصتاً سیاسی اسباب کا نتیجہ نہ تھی، لیکن اس نے بھی اپنے وقت کے سیاسی مسائل میں چند قطعی نظریات پیش کیے اور اس کا مجادلہ افکار و آراء میں پوری شدت کے ساتھ حصہ لیا، جو اسی وقت سیاسی اسباب سے تمام دنیا اسلام میں عموماً عراق میں خصوصاً چھڑا ہوا تھا۔ اس مسلک کے بانی واصل بن عطا اور عمر بن عبید تھے اور ابتدا بصرہ ان کے بحثوں کا مرکز تھا۔ ان کے سیاسی نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ان کے نزدیک امام کا تقرر یعنی ریاست کا قیام شرعاً واجب تھا، لیکن بعض معتزلہ کی رائے یہ بھی تھی کہ سرے سے امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر امت خود عدل پر قائم رہے تو کسی امام کا تقرر فضول ہے۔ نمبر 2، ان کی رائے تھی کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑا گیا ہے اور امت ہی کے انتخاب سے امامت منعقد ہوتی ہے۔ بعض معتزلہ اس پر مزید شرط یہ لگاتے تھے کہ امامت کے انعقاد کے لیے تمام امت کا اتفاق ہونا چاہیے اور فتنہ اختلافات کی حالت میں امام کا تقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، ان کا قول تھا کہ امت جس صالح اہل مسلمان کو چاہے امام منتخب کر سکتی ہے، اس میں قریشی اور غیر قریشی یا عربی و عجمی کی کوئی قید نہیں۔ بعض معتزلہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے تھے کہ عجمی کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے، بلکہ اگر مولا آزاد کردہ غلام کو بنایا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اگر امام کے حامی زیادہ نہ ہو تو ظلم و جور کی صورت میں اسے ہٹانا زیادہ آسان ہوگا۔ گویا حکومت کے استحکام کی یہ نسبت انہیں زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ حکمران کو معزول کرنے میں سہولت ہو۔ نمبر 4، ان کی رائے میں فاجر امام کے تحت جمعہ نماز جائز نہ تھی۔ ان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سے تھا۔ وہ عدل اور راستی سے ہٹ جانے والی حکومت کے خلاف خروج بغاوت کو واجب قرار دیتے تھے، جبکہ ایسا کرنے کی قدرت حاصل ہو اور کامیاب انقلاب برپا کیا جا سکے۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے اموی خلیفہ ولید بن یزید کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور ان کی جگہ یزید بن ولید کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مسلک اعتدال میں ان کے ہم خیال تھا۔ نمبر 6، خوارج اور مربع کے درمیان کفر و ایمان کے معاملہ میں جو جدال برپا تھا، ان میں سے انہوں نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ گناہگار مسلمان نہ مومن ہیں نہ کافر، بلکہ بیچ کی ایک حالت پر ہیں۔ ان نظریات کے علاوہ ان لوگوں نے صحابہ کے اختلافات، پچھلی خلافتوں کے مسئلے میں بے باکانہ اپنے فیصلے صادر کیے۔ واصل بن عطا کا قول تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے فریقین میں سے کوئی ایک گروہ فاسق تھا، مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فریق فسق کا مرتکب ہوا۔ اسی بنا پر وہ کہتا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے ترکاری کی ایک گٹھی پر بھی گواہی دیں تو میں قبول نہ کروں، کیونکہ ان کے فاسق ہونے کا احتمال ہے۔ عمر بن عبید کی رائے تھی کہ فریقین فاسق تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مفعون کر ڈالا۔ علاوہ بری بہت سے معتزلہ قانون اسلامی کے ماخذ میں سے حدیث اور اجماع کو قریب ساقط کر دیتے تھے۔ سواد اعظم کی حالت، اس متحارب تشدد گروہوں کے درمیان مسلمانوں کو سواد اعظم اپنے خیالات میں انہی نظریات اور اصولوں پر قائم تھا جو خلفائے راشدین کے زمانے سے مسلم چلے آ رہے تھے اور جنہیں جمہور صحابہ، تابعین اور عامہ مسلمین ابتدا سے اسلامی اصول و نظریات سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کی بمشکل 100% آبادی اس تفرقے سے متاثر ہوئی تھی۔ باقی سب لوگ مسلک جمہوری پر قائم تھے۔
مگر دور اختلاف شروع ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ کے وقت تک کسی نے ان اختلافی مسائل میں جمہور اہل اسلام کے مسلک کی باقاعدہ توضیح نہیں کی تھی جو ایک پورے نظام فکر کی شکل میں مرتب ہوتی، بلکہ مختلف فقہا محدثین مختلف مواقع پر اپنے اقوال، فتویٰ، روایات یا طرز عمل سے منتشر طور پر اس کے کسی پہلو کو واضح کرتے رہتے تھے۔ یہ جی باب ششم یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم باب ہفتم 7واں باب جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے کارناموں کے بارے میں ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور اس کو دوسروں تک شیئر بھی کیجئے تاکہ اور بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔